الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کا 21واں پارہ اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم اس سے سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ 21ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے ہمارا تعارف کس طرح کروایا ہے۔ آئیے سورہ عنکبوت آیت نمبر 48۔ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبتلون۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے آپ کوئی کتاب نہیں پڑھا کرتے تھے اور نہ ہی آپ اسے اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، ورنہ اہل باطل اسی وقت ضرور شک میں پڑ جاتے۔ یہ بالکل واضح اس کا مفہوم ہے، جس پہ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ آپ نے مجاہد سے یہ قول نقل کیا ہے کہ کان اہل الکتاب یجدون فی کتبہم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یخط بیمینہ ولا یقرأ کتابا فنزلت هذه الآیہ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں اہل کتاب جو تھے، یعنی جو جوڈائزم اور کرسچینٹی، ان میں یہ لکھا ہوا تھا ان کے صحیفوں میں، ان کی کتابوں میں، کہ جو آخری نبی آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پڑھتے نہیں ہوں گے اور وہ اپنے ہاتھ سے لکھتے بھی نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمان مبارک یہاں پہ نازل فرمایا، اور اس فرمان مبارک میں جو ایک بڑی خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کو ایسا پاتے کہ آپ لکھ لیتے یا آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہوا ہوتا تو یہ ضرور شک میں پڑ جاتے۔ اب یہ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ عرب کو اور سب کو واضح طور پر معلوم تھا کہ حضور لکھنا آپ نہیں فرماتے اور آپ پڑھنا بھی نہیں فرماتے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات اللہ تعالیٰ نے حضور کی نبوت کی نشانیوں میں سے بیان کی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امی ہونا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نہ پڑھنا نہ لکھنا، اور عرب کے اندر آپ کی اس شہرت کا موجود ہونا کہ ایک شخص ایک ایسی کتاب لے کے آیا ہے جس میں گزشتہ قوموں کا انبیاء کا ذکر ہے، اس حال میں کہ وہ ان کے اسکرپٹس کو نہ اس نے پڑھا ہے نہ ان کا وہ عالم ہے، اور ان کی وہ اتنی پریسائزڈ، اتنی شاندار ڈیٹیلز دیتا ہے جن میں کوئی ایرر نہیں ہوتا، جسے اس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ جو کچھ اس کی طرف ریویل کیا جاتا ہے، جو کچھ وہ کہتا ہے کہ یہ میری طرف ریویل کیا گیا ہے، وہ ایبسلوٹ ویری پریسائز ڈیٹیل کے ساتھ ہوتا ہے، جس میں کوئی لغزش نہیں ہوتی، جس میں کوئی ایرر نہیں ہوتا، جس کو وہ اس کو ری رائٹ نہیں کرنا پڑتا۔ اس کو جو بات ایک بار کہہ دی، اس نے کہا یہ وہی ہے، پھر وہ رائج ہو جاتی ہے اور امت اس کی تلاوت کرتی ہے۔ تو یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی علامات نبوت میں سے تھا، حضور کی نبوت کی نشانیوں میں سے تھا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی بنا کے بھیجا تھا۔ آگے آئیے سورہ عنکبوت آیت نمبر 49۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، بلکہ وہ واضح آیتیں ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں ہیں جنہیں علم عطا کیا گیا، اور ظالموں کے سوا ہماری آیتوں کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ اب یہ آیت مبارکہ جو ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح سے یہ چیز بیان فرمائی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ آیتیں بڑی واضح ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں، اور وہ ان نشانیوں کو جانتے ہیں کون لوگ؟ جنہیں علم عطا کیا گیا ہے۔ اب اس میں مفسرین کرام نے جو مختلف اس پہ اقوال نقل کیے ہیں، جن میں امام قرطبی رحمہ اللہ نے، امام بغوی نے، امام خازن نے، دیگر مفسرین نے، تو میں اس کا خلاصہ اپنی زبان میں عرض کرتا ہوں تاکہ اختصار رہے، مگر نہ وہ روایات بہت تفصیلی ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک اشارہ جو ہے نا، وہ ان لوگوں کی طرف ہے جن کو واضح آیتیں دی گئیں، جن کو واضح نشانیاں دی گئیں، جو ان لوگوں کے سینوں میں ہیں۔ اس میں مراد یہ ہے کہ توریت میں جو آیتیں تھیں، اور انجیل میں جو آیتیں تھیں، اور زبور میں جو آیتیں تھیں، ان میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح نشانیاں موجود تھیں، اور توریت، زبور، انجیل کی وہ نشانیاں ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھیں، یہ جانتے تھے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ ایک تو مفسرین نے یہ رائے قائم کی ہے
کہ یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جنہیں اللہ نے علم عطا کیا. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ظالموں کے علاوہ کوئی ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتا. تو جو انکار جنہوں نے کیا وہ ظالم ہو گئے. اور انہی اہل کتاب میں جن کے سینوں میں وہ نشانیاں محفوظ تھیں، ان میں کئی ایسے تھے جو ایمان لے کے آئے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں ان کی تحسین کی گئی، انہیں اہل علم قرار دیا گیا، ان کے سینوں کی وسعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحسین کی نظر سے بیان کیا. اور آگے ان لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکذیب بیان کی جنہوں نے اللہ کی نشانی کو جھٹلایا اور کہا کہ وہ ظالم ہو گئے. کچھ مفسرین نے اس میں یہ قول بھی کیا ہے کہ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اللہ نے جنہیں علم عطا کیا ہے، قرآن کی واضح آیتیں ان کے سینوں میں محفوظ ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید ایک علم ہے جو لوگوں کے سینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جسے محفوظ کرتا ہے. یعنی قرآن کا سینے میں موجود ہونا یہ یہاں حفظ قرآن کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور یہ اس سے یہ بھی ایک فائدہ دیتا ہے کہ بل ہوا آیات بینات، اور قرآن کی وہ واضح آیتیں ہیں فی صدور الذین، یہ ان کے سینے میں ہیں اوت العلم، جنہیں اللہ نے علم عطا فرمایا ہے. تو اس میں قرآن مجید کے علم کا سورس ہونے کی جو ہے واضح نشاندہی اس کے اندر کی گئی ہے کہ جو قرآن مجید ہے یہ علم کا سورس بھی ہے، اور علم کے سینے میں جب قرآن مجید جاتا ہے تو اس علم کو یہ مزید وسعت بھی عطا کرتا ہے. تو اس سے ایک یہ مراد بھی لیا گیا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ قرآن مجید کی آیات ہیں، اور اس سے مراد جو سینے میں محفوظ ہونا ہے وہ قرآن مجید کا حفظ کرنا ہے. اور جو اوت العلم سے مراد ہے، اس سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں جن کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید حفظ کروایا تھا، اور قیامت تک آنے والے لوگ ہیں. اور قرآن کا یہ فیض جو ہے یہ قیامت تک جاری رہے گا. اور کون لوگ اس قرآن مجید کو جھٹلانے والے ہوں گے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ظالم ہیں وہی قرآن مجید کی آیات کو جھٹلانے والے ہوں گے. یہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی جامع، مکمل اور کامل کتاب نازل فرمائی ہے. آگے آئیے سورہ عنکبوت آیت نمبر 52. قل کفی باللہ بینی وبینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون. آپ فرما دیجئے اے حبیب، آپ فرما دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے. وہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے جانتا ہے، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور اللہ کا انکار کیا وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ اے حبیب آپ فرمائیے نا کہ تم میری نبوت کا انکار کرتے ہو، میں وہی لے کے آیا ہوں، تم اسے جھٹلاتے ہو. میں کہتا ہوں قرآن ہے، تم کہتے ہو یہ تم اپنی طرف سے پیش کرتے ہو. اے حبیب انہیں فرما دیجئے کہ مجھے تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں ہے. میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اگر مجھے کوئی چاہیے نا، مجھے تمہاری گواہی نہیں چاہیے، مجھے اللہ کی گواہی کافی ہے. ایمان لاؤ گے تمہارا اپنا نفع ہے، ایمان نہیں لاؤ گے میری نبوت اپنی صداقت کے لیے، میری کتاب اپنی صداقت کے لیے، میری زبان اپنی صداقت کے لیے تمہاری گواہی کی احتیاج نہیں رکھتی. ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے اور تم سب بھی اگر اس نبی برحق کو جھٹلا دو تو اس نبی برحق کو یہ ارشاد ہوتا ہے قل کفا باللہ، اللہ کافی ہے مجھے. کس کام کے لیے؟ بینی و بینکم شہیدہ، تمہارے اور میرے درمیان گواہ بننے کے لیے. میری اس کتاب کا گواہ اللہ ہے، اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اللہ سب کا حال جانتا ہے. تو اس لیے اسے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے تمہارے اندر جو کفر چھپا ہے، تمہارے اپنے اندر جو جھوٹ چھپا ہے، تمہارے اپنے اندر جو نفاق اور حسد چھپا ہے، اللہ اس سب کو جانتا ہے. اور میں اپنی صداقت کے لیے تمہاری گواہی کی احتیاج نہیں رکھتا. کیوں؟ تم کو پیدا کرنے والا جب میرا گواہ ہے، تم کون ہوتے ہو مجھے جھٹلانے والے؟ اور تم کون ہوتے ہو مجھ پہ ایمان لانے والے؟ ایمان لاؤ گے اپنا فائدہ کرو گے، جھٹلاؤ گے اپنا نقصان کرو گے. میری وہی صداقت ہے جو اللہ نے مجھے ازلی اپنی صداقت عطا کی ہے. اور اس میں ایک اور اشارے بھی مفسرین نے فرمایا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پہ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ جو کہتے ہیں نا وہ سچ ہے. اور یقیناً اگر کوئی شخص بھی آیا ہے جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، ہم نے اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا ہے. مثال کے طور پہ سورہ الحاقہ کی ایک آیت کو علماء کرام
پھر فرماتے ہیں کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ اور اگر وہ رسول اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر ہماری طرف منسوب کرتے، وہ رسول اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر ہماری طرف منسوب کرتے، یعنی وہ جو چیز وہی نہ ہوتی اسے وہی کہتے، جو ہم نے نہیں اتارا اسے کہتے کہ یہ اللہ نے اتارا ہے۔ اگر کوئی رسول ایسی بات کرتے تو ہم ان کو پوری قوت سے پکڑ لیتے، اخذنا منہ بالیمین، پوری قوت سے پکڑ لیتے، ثم لقطعنا منہ الوتین، ان کی شہرگ کاٹ دیتے، اور تم میں سے کوئی بھی ان کو بچانے والا نہ ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے میری گرفت نہیں کی بلکہ میری نصرت کی، جب اللہ نے مجھے میرے دعوی رسالت میں مجھ سے انتقام نہیں لیا بلکہ اللہ نے مجھ پہ انعام کیا، اور لوگوں اللہ تعالیٰ نے میری شہرگ نہیں کاٹی، اللہ نے معجزات کے ذریعے مجھے اور قوت عطا کی، میرے دین کی جڑوں کو اور مضبوط کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نہ صرف یہ نہیں کہ بھئی مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے، اللہ خود میرا بچانے والا بن گیا۔ جس وقت میں غار ثور کے اندر تھا مجھے کس نے بچایا؟ تمہارے ظلم سے۔ تو اس لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو یہ ارشاد مبارک ہو کہ آپ اے حبیب آپ فرما دیجئے یہ جو جھوٹے نبی ہوتے ہیں ان کا انجام بہت عبرتناک ہوتا ہے، اور کیا تم میرا انجام نہیں دیکھ رہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی ہر گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ثابت ہو رہی ہے۔ دوستو یہ غور کیجئے، یہ لوگ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کس قدر ذلیل ہو جاتے ہیں، کس قدر رسوا ہو جاتے ہیں۔ مسلمہ کے ساتھ دیکھیے کیا ہوا، اور لوگوں کے ساتھ دیکھیے کیا ہوا، ہمارے کانٹمپریری ٹائم میں جن لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے کہاں انہیں موتیں آئی ہیں، اور کس طریقے سے وہ لوگ دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ جھوٹ کا وہ ایک استعارہ بن گئے وہ لوگ۔ اس لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی برحق کے ساتھ کفار کو یہ چیلنج کیا کہ میری ہر آنے والی گھڑی ہر گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہے، اور یہ میرے نبی صادق ہونے کی دلیل ہے۔ آگے آئیے سورہ روم، یہ ایک بڑا دلچسپ مقام ہے۔ فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون، نزدیک کے ملک میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب ہو جائیں گے۔ چند ہی سال میں امر تو اللہ ہی کا ہے، پہلے بھی اور بعد بھی، اور اس وقت اہل ایمان خوش ہوں گے۔ اس کی تفسیر میں جو علماء نے فرمایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو آیات مبارکہ ہیں یہ ایک خاص موقع پہ نازل ہوئی جب رومن امپائر جو کہ اہل کتاب کی امپائر تھی، اور ساسانید امپائر جو کسرا، جس کو کسرا کہتے ہیں، کیسر و کسرا کی لڑائی ہوئی، روم اور ایران کی لڑائی ہوئی۔ سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ، آپ کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ جب ان کی لڑائی ہوئی تو جو ساسانید تھے یعنی جو ایرانی تھے وہ مشرک تھے، ظاہر ہے وہ آگ کی پرستش کرتے تھے، تو جو کفار مکہ تھے وہ ان کے ساتھ محبت کرتے تھے کہ ہاں بھائی یہ بھی ہماری طرح پیگنز ہیں، آگ کو پوجتے ہیں، تو یہ اگر جیت جائیں تو بہتر ہے۔ اور جو مسلمان تھے وہ تو حالانکہ نیوٹرل تھے، لیکن جو رومنز تھے نا، رومی، وہ اہل کتاب تھے۔ تو جب کفار نے یہ ماحول پیدا کیا نا، جیسے ہی یہ خبر آئی کہ پرشیا یہ جنگ جیت گیا ہے، تو جو کفار تھے انہوں نے بڑا جشن منایا۔ جب انہوں نے اس سے تان کیا نکالا، ان مسلمانوں کو ٹانٹ کرنے کے لیے، پنچ کرنے کے لیے، انہوں نے بات کیا نکالی، انہوں نے کہا اہل کتاب ہار گئے اور جن کے پاس کتاب نہیں وہ جیت گئے، تو اشارہ مسلمانوں کی طرف تھا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، مشرکین ہم پہ یہ تان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب ہار گئے ہیں۔ اب یہاں پہ وہ ایک کانفلکٹ کی سچویشن ایسی بن گئی کہ یہ دو طرفیں بن گئی۔ مشرکین، حالانکہ وہ ایرانیوں کی طرح کہ نہیں تھے، ایرانی جو تھے وہ آتش پرست تھے، مشرکین جو تھے یہ بت پرست تھے، مگر اہل کتاب نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایرانیوں کے ساتھ ہو گئے، اور بعض مسلمانوں کا یہ عالم ہوا کہ وہ بھی اس جوش میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ اچھا یہ اہل کتاب کو ہمارے سامنے وہ اس طریقے سے پیش کر رہے ہیں
کہ ہمارے پاس بھی کتاب ہے اور ان کے پاس بھی کتاب ہے، اور جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ہم ایمان لے کے آئے ہیں تو یہ اہل کتاب ہیں. تو مسلمانوں کی ایک نیچرل ایک ہیومن سائیکی ہے، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک سم ٹائم ایک اپوزٹ افیکٹ آتا ہے. تو وہ ایک اپوزٹ افیکٹ کے ساتھ مسلمانوں نے ان کے بارے میں ایک ان کے دل میں ہوا کہ یار رومنز جیت جائیں تو یہ کفار کا تانا تو ٹوٹے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال اما ان الروم سیغلبون فارسا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یقیناً جو رومنز ہیں نا وہ پرشینز پہ غالب آ جائیں گے. صحابہ نے عرض کی متى ذلك، یا رسول اللہ یہ کب ہوگا؟ فقال الی بضع سنین، یہ چند سالوں کے اندر اندر ہو جائے گا. وانزل اللہ تعالی هذه الآیہ، اور اس کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی. تو اس کے بعد یہی ہوا کہ کچھ عرصہ گزرا تو جو رومی تھے وہ اہل فارس پہ غالب آ گئے. اور اس آیت مبارکہ کو آپ جتنی بھی تفسیریں پڑھ لیں، یہ جو قرآن مجید کے جو معجزات ہیں نا، قرآن مجید کے معجزات جو قرآن مجید کے نزول کے وقت میں ہی سچ ثابت ہو گئے. جو قرآن نے دعوے کیے ہیں وہ دعوے جو قرآن کے نزول کے زمانے ہی میں سچ ثابت ہو گئے. ان میں ایک دعویٰ یہ بھی تھا جو قرآن مجید میں سورہ روم میں یہ آیا کہ جو رومی ہیں یہ غالب ہو جائیں گے اور جو ایرانینز ہیں یہ ہار جائیں گے. اور کچھ عرصہ گزرا یہی ہوا. جو رومی تھے وہ جیت گئے اور جو ایرانینز تھے وہ ہار گئے. اب اس آیت مبارکہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وَهَذِهِ الْآيَةُ مِن مُعْجِزَاتِ النَّبِي، یہ آیت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ہے. لِأَنَّهُ أَخْبَرَ عَنْ غَيْبٍ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ، کیونکہ حضور نے غیب کی ایسی خبر دی جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا. حضور نے غیب کی ایسی خبر دی جسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا. اب یہاں کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں. ایک بات تو اس میں سادی سادی یہ ہے کہ the knowledge of unseen, the knowledge of unseen is something which distinguishes a prophet. تو آپ قیامت کو کیا مانتے ہیں؟ قیامت کیا ہے؟ قبر کے احوال کیا ہیں؟ جنت کیا ہے؟ دوزخ کیا ہے؟ ایوری تھنگ از unseen. کوئی گیا ہے جو دوزخ دیکھ کے آیا ہو؟ کوئی گیا ہے جو جنت دیکھ کے آیا اور اس نے آ کے بتایا ہو کہ یہ جنت ہے یہ دوزخ ہے؟ کوئی میتھمیٹکس کا فارمولہ، کوئی منطقی قضیہ، کوئی امپیریکل ایویڈنس جنت دوزخ کا نہیں ہے نا. کس بات پہ کھڑی ہے؟ انسین ہے. اور انسین کے بارے میں بتایا کہ جنت کو مانتے ہیں نا ہم، دوزخ کو مانتے ہیں نا، اور جیسے نبی نے بیان کیا ویسے ہی مانتے ہیں. انسین ہے نا. انسین کا نالج کس نے دیا؟ انسین کا نالج نبی نے دیا. نبی کی زبان کے بھروسے پہ میرا ایمان کھڑا ہے. تو اگر نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، اگر نبی نالج آف انسین نہیں رکھتا تو جنت دوزخ انسین ہے، قبر انسین ہے، فرشتے انسین ہیں. ہم میں سے تو کسی نے فرشتوں کو نہیں دیکھا مگر ہم مانتے ہیں فرشتے ہیں. جبریل کو دیکھا کسی نے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا جبریل کو. جبریل ہے نا، ہم مانتے ہیں نا، وہی جبریل لے کے آتے تھے نا، ہم مانتے ہیں انسین ہے. یہ جبریل کے ہونے کی خبر کس نے دی ہے؟ میکائیل کے ہونے کی خبر کس نے دی ہے؟ عرش کی آسمانوں کی خبریں کس نے دی ہے؟ یہ رسول نے دی ہے. اور یہ انسین کا نالج ہے جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. جاہل ہے وہ شخص، متعصب ہے وہ شخص، دین سے نابلد ہے وہ شخص جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرتا ہے. The knowledge of unseen distinguishes the prophet. اس کے بعد اگلی بات وَهَذِهِ الْآيَةُ مِن مُعْجِزَاتِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ہے کیونکہ اس میں حضور نے وہ خبر دی جو سچ ثابت ہو گئی. اب آئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ احادیث شمار کیجیے جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان واقعات کی خبریں دی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد رونما ہوئے. حضور نے احد پہاڑ پہ کھڑے ہو کے خبر دی. احد ایک صدیق کھڑا ہے تمہارے اوپر، 2 شہید کھڑے ہیں. اب آئیے کاز آف ڈیتھ کو دیکھیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. احد پہ زلزلہ آیا نا، حضور کھڑے تھے، احد پہ زلزلہ آیا، فرمایا احد رک جا، تجھ پہ ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں. کاز آف ڈیتھ دیکھیے، حضور نے کہا ایک نبی کھڑا ہے. کاز آف ڈیتھ نیچرل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی.
حضور نے کہا ایک صدیق ہے، ابو بکر صدیق کی کاز آف ڈیتھ نیچرل ہے. حضور نے کہا دو شہید کھڑے ہیں تمہارے اوپر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، they both were assassinated. دو شہید ہیں. تو حضور نے خبر دی. اب یہ کیا ہے؟ یہ حدیث یہ حضور کے معجزات میں آئے گی، جس طرح یہ آیت حضور کے معجزات میں ہے کہ حضور نے وہ خبر دی جو آگے چل کے سچ ثابت ہوگی. حضور نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خبر دی، میرا یہ بیٹا سردار ہے، یہ میری امت کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا. یہ خبر سچ ثابت ہوئی. حضور نے خبر دی میری امت قریش کے چھوکروں کے ہاتھوں ہلاک ہوگی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے. حضور نے کہا میری امت قریش کے چھوکروں کے ہاتھوں تباہ ہوگی. تو ایسے ہی ہوا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 ہجرہ سے پہلے موت چاہتے تھے اور اللہ نے ان کو 59 ہجرہ میں موت دی. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ میں لڑکوں کی حکومت اور 60 ہجرہ سے پہلے موت چاہتا ہوں. واٹ ہیپنڈ ان 60 ہجرہ؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور یزید لعین پلید ملعون تخت کے اوپر بیٹھا اور 3 اندوہناک واقعے پیش آئے. Massacre of the family of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم happened in Karbala during the reign of Yazid Lain. اور دوسرا جو کام ہوا the conquest of Medina, the holiest city, conquest of Medina, and a great massacre happened in Medina among the families of Ansar wa Muhajirin ridwanullahi alayhim ajma'in. And the third thing, the third blunder, what happened after the 60 Hijrah and in the reign of Quraysh ke chokre happened in Makkah, the conquest of Makkah, the great massacre of Makkah. خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا، خانہ کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچا. holiest city was just ruined. کس نے کیا؟ جن کے بارے میں حضور نے بشارت دی تھی کہ یہ قریش کے چھوکرے کریں گے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. مزید آپ اس میں کومنٹری پڑھ سکتے ہیں. ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے بہت تفصیل اس پہ دی ہے. بخاری شریف میں 2 مقامات پہ یہ حدیث آئی ہے. تو بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی کہ تم قسطنطنیہ کو فتح کرو گے، کانسٹینٹینوپل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی کہ تم ایک ایسی قوم کے ہاتھوں تباہ کیے جاؤ گے جس کے چہرے چمڑے کی کوٹی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے، یعنی لیدر میڈ ویل پریسڈ بیٹل شیلڈز، ان کی طرح ان کے چہرے ہوں گے اور وہ بالوں سے بنی ہوئی جوتیاں پہنتے ہوں گے. When it happened in the rise of Genghis Khan started from 1206, 1209, and the collapse of first Islamic empire was, I think, Khwarizm Shahi dynasty, which took place between 1219 and 1221. اس کے بعد ہلاکو خان اور یہ پھر سارا آئے لوگ جن کے چہرے چمڑے کی کوٹی ہوئی ڈھالوں کی طرح تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ساری بشارات ایک کر کے سچ ثابت ہوتی تھی. یہ جتنی بشارتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچ ثابت ہوئی ہیں، یہ ساری کی ساری کہاں آئیں گی؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں آتی ہیں. وہذہ الآیۃ من معجزات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس طرح سورہ روم کی یہ آیات مبارکہ حضور کے معجزہ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فارسیوں کی یعنی ساسانیوں کی آپ نے شکست کی اور رومیوں کی فتح کی خبر دی تھی. جو خبریں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلیں وہ سچ تھی. اور یہ سارا کیا تھا؟ یہ نالج آف ان سین تھا. اس لیے وہ شخص جو نبی کے لیے نالج آف ان سین کا انکار کرتا ہے وہ قیامت کو کہاں رکھے گا؟ جنت دوزخ کو کہاں رکھے گا؟ قبر کے احوال کو کہاں رکھے گا؟ فرشتوں کے احوال کو کہاں رکھے گا؟ تو the knowledge of unseen is among those things جو کہ کمپلسری ہیں ایک بلیور کے لیے ماننا، ورنہ وہ جنت دوزخ قیامت چیزوں کو احوال کو مان نہیں سکتا اگر وہ نبی کے لیے علم غیب کا انکار کرتا ہے. آگے آئیے سورہ لقمان آیہ نمبر 32. وَإِذَا غَاشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا
الا کل ختار کفور، اور جب انہیں کوئی موج سائبانوں کی طرح ڈھانپ لیتی ہے تو وہ اخلاص سے عبادت کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں. یعنی جس طرح سائبان آ جاتا ہے نا، اوپر تمبو آ جاتا ہے اور بندہ سائبان کے گھیرے میں ہوتا ہے، تو کہا سمندر میں جب اتنی بڑی موجیں اٹھتی ہیں نا، اور یہ مسافر جب ان موجوں کی لپیٹ میں آتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ دل ڈرتے ہیں. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اخلاص کے ساتھ عبادت کرتے ہوئے پکار اٹھتے ہیں. فلما نجاہم الی البر فمنہم مقتصد، اور جب ہم انہیں طوفان سے نجات دے کر خشکی کی طرف لے آتے ہیں تو بعض ان میں سے معتدل رہتے ہیں، اور ہماری آیتوں کا صرف وہی شخص انکار کرتا ہے جو بڑا بدعہد اور سخت ناشکرہ ہے. اس آیت مبارکہ کے بارے میں، یعنی جس وقت انہیں کوئی موج ڈھانپ لیتی ہے سمندر کا پانی ڈھانپ لیتا ہے انہیں، اور پھر وہ اخلاص کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پناہ عطا کر دیتا ہے اس طوفان سے. اس کی تفسیر میں مختلف اقوال کہے گئے ہیں. امام ابو مظفر السمعانی الشافعی رحمہ اللہ، آپ نے اس پہ یہ قول کیا ہے کہ ان الآیت نازلت فی عکرمۃ ابن ابی جہل حین ہرب من مکہ یوم فتحہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ فرماتے ہیں کہ یہ کہا گیا ہے کہ عکرمہ بن ابی جہل، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح کیا. تو اکرمہ جو تھے وہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اور وہ مکہ چھوڑ کے فرار ہو گئے. تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب لوگوں کو امن دیا، اور کچھ لوگوں کے لیے حضور علیہ السلام نے امن کا اعلان نہیں کیا. ان میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی تھا. تو یہ سمندر کی طرف بھاگا، کشتی میں سوار ہوا. فجاءہم ریح عاصف فقال صاحب السفینہ اخلصوا فإنہ لا ینجیکم الا الاخلاص. وہ کہتے ہیں کہ پھر طوفان آیا. جو کشتی کا ملاح تھا اس نے کہا کہ اب اخلاص سے دعا کرو ورنہ کوئی بچت نہیں ہے. تو اکرمہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے شاید بتوں کو پکارنا چاہا. تو اس کشتی کے ملاح نے کہا لا تدعوا آلہتکم فإن آلہتکم لا تغنی عنکم شیئا وادعوا اللہ وحدہ. وہ جو ملاح تھا اس نے کہا کہ آج اپنے بتوں کو مت پکارو، یہ جو طوفان ہے نا، تمہارے بت نہیں تمہیں بچا سکتے اس سے. اس طوفان سے تمہیں کون بچائے گا؟ وادعوا اللہ وحدہ، اس وحدہ لا شریک کو پکار جو طوفانوں کو پیدا کرنے والا ہے، جو طوفانوں کو طغیانیاں دینے والا ہے. تو اکرمہ نے کہا کہ انما حربت من ھذا، اسی خدائے واحد کو ماننے سے بچنے کے لیے تمہیں بھاگ رہا ہوں. اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دی آج اس طوفان سے، تو اکرمہ نے کہا کہ لأرجعن الی محمد، اگر آج میں اس طوفان سے بچ گیا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹ جاؤں گا اور ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا. تو وہ فرماتے ہیں کہ ثم سکنت الریح، اکرمہ نے یہ کہا تو کچھ دیر بعد ہوا تھم گئی. وخرج اکرمہ ورجع الی مکہ، اکرمہ جو ہیں وہ واپس کنارے پہ آئے، کشتی سے اترے اور وہ مکہ کی طرف گئے. واسلم وحسن اسلامہ، انہوں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اسلام قبول کیا، اور اکرمہ کا اسلام ان کے قبول اسلام سے لے کے ان کی شہادت تک جو ہے وہ بہترین اسلام تھا. وَاسْتُشْهِدَ یوم الیرموک بالشام، اور مسلمانوں کا جو مارکہ یرموک ہوا شام میں، اس میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. اور اس لیے آپ دیکھیے کہ گو کہ ابو جہل کا بیٹا تھا، لیکن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان لے آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں معاف فرما دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے حسن سلوک کا حکم کیا
اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یرموک کے شہداء میں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ شہداء یرموک پہ اپنی کروڑوں 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 رحمتیں نازل فرمائے۔ سورہ سجدہ، اس کی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ الف لام میم، اس کتاب کا اتارا جانا، اس میں کچھ شک نہیں کہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک، کیا کفار و مشرکین کہتے ہیں کہ اسے رسول نے گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون، تاکہ آپ اس قوم کو ڈر سنائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اس میں ایک تو مکہ کی بستی کا احوال معلوم ہوتا ہے، جیسے آپ قرآن مجید میں کئی مقامات پہ پڑھتے ہیں کہ کئی بستیاں تھیں جن کی طرف نبی پے بپے گئے، یعنی consecutively prophets were sent to many nations and to many villages and many valleys and many cities, but the Makkah was among those cities جن میں since many centuries no prophets were sent۔ تو مکہ میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد پہلے نبی تھے جو مبعوث ہوئے، اس لیے جو مکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ کتاب بھیجی گئی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے حبیب، ہم نے آپ کو اس بستی میں مبعوث فرمایا ہے جس بستی میں ایک طویل عرصے سے کوئی نبی اس سے پہلے نہیں آیا۔ اور دوسری اس میں علماء نے یہ معنی بیان فرمایا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر یہ جو الزام لگاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الزامات کا جواب دیا، اور اگین جو ایمفسس ہے وہ وحی کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ وحی کی گئی ہے، اور وحی جو ہے یہ بذات خود کسی کی طرف ریویل ہونا یہ ایک معجزہ ہے۔ تو قرآن مجید کے بارے میں یہ ایک فنڈامنٹل بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن وحی ہے۔ پھر اس سے ہم تاریخی باتیں اخذ کر لیتے ہیں، سائنسی باتیں اخذ کر لیتے ہیں، قانون کی باتیں اخذ کر لیتے ہیں، احکام اخذ کر لیتے ہیں، اس سے ہم اخلاق کی باتیں اخذ کر لیتے ہیں، اس سے ہم عربی کی باتیں اخذ کر لیتے ہیں، اس سے ہم اور کئی فنون، کئی طرح کی جو علوم ہیں ان کے بارے میں ہم اس سے باتیں اخذ کر لیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ قرآن کے حوالے سے جب ہم بات کریں گے تو یہ سب چیزیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے کیا کہیں گے کہ یہ رب کی سچی وحی ہے۔ اس سے علوم کا اکتساب ہوتا ہے، اس سے علوم اخذ ہوتے ہیں قرآن مجید سے، مگر قرآن کی اپنی بنیادی حیثیت کیا ہے؟ وہ قرآن کی بنیادی حیثیت وحی الہی ہے، اور جو وحی ہے یہی دین کی اساس ہے۔ دین کس چیز پہ کھڑا ہے؟ وحی کے اوپر۔ قرآن کیا ہے؟ وحی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث کیا ہے؟ وحی۔ یہ محض تاریخ نہیں ہے، یہ محض تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ محض تاریخی بات نہیں ہے، جیسا کہ بعض جہلاء جو ہیں وہ اس طرح کی گمراہ لوگ اس طرح کی باتیں پھیلا رہے ہیں کہ جی حدیث جو ہے وہ تو اس کی تاریخی حیثیت ہے اور دینی حیثیت نہیں ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ حدیث وحی ہے، جس طرح قرآن مجید وحی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت ہے اور حدیث کی تلاوت نہیں۔ تو قرآن مجید کے بار بار وحی ہونے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصرار کیا ہے۔ اب اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو صرف ایک ہسٹورک کانٹیکسٹ میں رکھ کے بات کر کے اس کو جو ہے وہ ڈیفیوز نہیں کیا جا سکتا۔ تو جس طرح قرآن کو صرف ایک تاریخی کتاب یا ایک تاریخی پروسیس کہہ کے اس کو مائلڈ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح جو حدیث شریف ہے حضور علیہ السلام کی وہ بھی وحی ہے، اور اس کو بھی ختم نہیں کیا جا سکتا یہ کہہ کے کہ یہ تو تاریخی باتیں، یہ وحی ہے، اور دین کی اساس اور دین کی بنیاد انہی دو باتوں کے اوپر ہے، قرآن کے اوپر اور حضور علیہ السلام کی طرف نازل ہونے والی حضور کی سنت و حدیث کی طرف۔ آگے آئیے سورہ سجدہ آیت نمبر 18۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ قرآن کہتا ہے بھلا وہ شخص جو ایمان والا ہو اس کی مثل ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو، جو فاسق ہو؟
جو فاسق ہو اس کی طرف ہو سکتے؟ نہیں، لا یستوون، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ بڑی دلچسپ ہے، اور یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ امام طبری رحمہ اللہ آپ نے بیان کیا کہ یہ آیت جو ہے یہ مدینہ میں نازل ہوئی، اور مدینہ میں کیسے نازل ہوئی؟ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مدینہ میں تھے، اور آپ کی بات ہوئی ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط کے ساتھ۔ یہ عقبہ ابن ابی معیط وہی شخص ہے جس کے بارے میں پچھلے درس مبارک میں بھی یہ بات ہوئی کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا واقعہ جو بیان ہوا، یہ اس کا بیٹا تھا۔ اور عقبہ جو تھا یہ خود بدر میں مارا گیا اور قریش کے سرداروں میں سے تھا، اور فتح مکہ کے موقع پہ ولید بن عقبہ بن ابی معیط نے اسلام قبول کر لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ مدینہ میں اس نے کسی بات پہ جھگڑا کیا۔ اب یہ امام طبری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، فقال الولید بن عقبہ انا ابسط منک لسانا واحد منک سنانا وارد منک للکتیبہ۔ وہ کہہ رہا ہے اے علی، میں زبان میں تم سے زیادہ فصیح ہوں، میری نوک سنان تم سے زیادہ تیز، یعنی میں تم سے بڑا جنگجو ہوں، میری سنان تم سے زیادہ تیز ہے، اور میں کتابت میں تم سے زیادہ ماہر ہوں۔ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کریم آپ نے فرمایا فقال علی اسکت فإنک فاسق، چپ ہو جا، فاسق ہے۔ فانزل اللہ فیہما افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستؤون، کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کبھی نہیں۔ اس میں یہ میں عرض کر دوں کہ جو ولید بن عقبہ بن ابی معیط تھے، یہ ان کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے بعد ان کو حضور نے بھیجا تھا بنی مستلق کی طرف کچھ زکوٰۃ کی وصولی کے لیے۔ تو جب یہ گئے، کچھ ان کے سابقہ معاملات تھے، تو انہوں نے زکوٰۃ وصول نہیں کی اور واپس آ گئے، اور انہوں نے کچھ اس طرح کی بات کی جس کا مفہوم یہ بنتا تھا کہ میں تو زکوٰۃ لینے گیا ہوں، اور انہوں نے انکار کر دیا ہے اور مجھ پہ حملے کی کوشش کی ہے، جس سے مدینہ میں ایک بڑی تشویش ہو گئی۔ مدینہ کے لوگ جو تھے وہ الرٹ ہو گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ میں جب یہ بات پہنچی تو اتفاقاً بنی مستلق کے کچھ لوگ وہاں آئے، اور انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ، ہم سے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے کوئی بندہ نہیں بھیجا آپ نے؟ حضور نے فرمایا میں نے ولید ابن عقبہ کو بھیجا تھا، اس کو تو تم نے دھمکیاں دے کے وہاں سے نکال دیا۔ تو وہ جنگ کسی ایک کیفیت پیدا ہونے والی تھی بنی مستلق کے ساتھ کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے قاصد کے ساتھ مس بہیو کیا ہے۔ تو یہاں قرآن مجید میں سورہ حجرات کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے مومنو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو اس خبر کی تصدیق کر لیا کرو۔ اب یہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، وہ شخص جس کے بارے میں قرآن میں یہ آیت آئی کہ یہ فاسق ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس نے جب تکرار کی تو حضرت علی نے اسے ایک سادہ سا جواب دی، فإنک فاسق، میرے ساتھ بحث نہ کر، تو فاسق ہے۔ تو اس بات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار دیگر اس کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے اس تکرار کے اوپر یہ آیت پھر نازل فرمائی، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا جو شخص ایمان والا ہے فاسق اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ وہی ولید ابن عقبہ ہیں جو بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوفہ کے گورنر بھی بنے، اور ان کو پھر ان کی وجہ سے بہت سے مسائل جو ہے وہاں پہ پیدا ہوئے کہ ایک مرتبہ انہوں نے نماز کی امامت جو ہے وہ ڈرنک ہو کے کروا دی، اور بعد میں پھر ان پہ یہ بات ثابت ہو گئی، تو اس سے کافی زیادہ جو ہے وہ مسائل وہاں پہ پیدا ہوئے۔ وہ بہرحال ایک تاریخی بات ہے، بعد میں اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں جب آپ دیکھتے ہیں تو حضور کے جو سابقون الاولون صحابہ ہیں، جیسے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، جیسے حضرت عمر ہیں، جیسے حضرت عثمان ہیں، جیسے حضرت علی ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین، آپ کو بہت سی آیات قرآن مجید میں ایسی ملتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضور کے ان صحابہ کی تحسین میں نازل کی، جیسے یہ آیت کریمہ
حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان اقدس میں نازل ہوئی ہے۔ اور اس پہ بعض علماء نے یہ روایت کیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان میں جو نازل ہونے والی آیات ہیں وہ 300 کے لگ بھگ ہیں۔ 300 آیات علماء نے بیان فرمائی ہیں جو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی آپ کی تحسین میں یا آپ کی تائید میں یا آپ کے بارے میں قرآن مجید میں جو نازل ہوئی ہیں۔ آگے یہ سورہ احزاب آیت نمبر 1، یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے تقوی پر قائم رہیں اور کافروں اور منافقوں کی بات کو کبھی نہ مانیں، وہ چاہے آپ سے جو بھی سمجھوتا کرنا چاہیں، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور سننے والا ہے۔ اسباب نزول قرآن میں امام ابو الحسن واحدی الشافعی رحمہ اللہ، آپ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ نزلت هذه الآیت، یہ جو سورہ احزاب کی پہلی آیت ہے کہ حبیب کافروں اور منافقوں کی اور ان مشرکوں کی بات کو نہیں ماننا، بالکل ان کی بات نہیں ماننی۔ وہ فرماتے ہیں کہ نازلت هذه الآیت فی ابی سفیان و عکرمہ بن ابی جہل و ابی الاعور، کہ یہ آیت جو ہے یہ ابو سفیان، اکرمہ بن ابی جہل اور ابو الاعور کے لیے نازل ہوئی، یہ یعنی ان کے قبول اسلام سے پہلے کی آیت ہے۔ قادم المدینہ بعد قتال احد فنزلوا علی عبد اللہ ابن ابی، یہ لوگ غزوہ احد کے بعد مدینہ آئے اور انہوں نے عبداللہ بن ابی کے پاس پڑاؤ کیا جو منافق تھا۔ وقد اعطاہم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الامان علی ان یکلموہ، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ضمانت دی تھی، انہیں بات کرنے کی آپ نے پناہ دی تھی، امان دی تھی۔ تو یہ لوگ جب آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی موجود تھے، تو انہوں نے آ کے مطالبہ کیا کیا احد کے بعد، انہوں نے مطالبہ کیا ارفض ذکر آلہتنا اللات والعزى ومنات وقل ان لها شفاعة ومنفعة لمن عبدها وندعك وربك۔ انہوں نے کہا جناب آپ ایک کام کریں، یہ کفار نے حضور علیہ السلام سے کہا آپ ایک کام کریں، ہمارے بتوں کو، لات کو، عزا کو، منات کو آپ برائی کے ساتھ یاد کرنا چھوڑ دیں اور آپ یہ کہہ دیں کہ یہ پوجا کرنے والوں کو شفاعت کا فائدہ دے سکتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم آپ کے خدا کے بارے میں بری باتیں کرنا چھوڑ دیں گے۔ فشق علی النبی قولہم، انہوں نے جب یہ بات کی تو حضور علیہ السلام پہ یہ بات بڑی گراں گزری کہ یہ وہ بات کر رہے ہیں میرے ساتھ جو میرا بنیادی فریضہ نبوت ہے کہ میں لات و منات اور عزا کی نفی کروں اور ایک واحد معبود کا اثبات کروں۔ تو اس بات پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی طبع مبارک کو سمجھ لیا اور کھڑے ہو گئے، اور حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ اجازت دیں میں انہیں قتل کر دیتا ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انی قد اعطیتہم الامان، عمر قتل نہیں کرو، میں نے انہیں امان دے دی ہے۔ فقال عمر رضی اللہ عنہ اخرجوا فی لعنت اللہ وغضبہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سخت کلمات فرمائے اور فرمایا کہ نکل جاؤ یہاں سے۔ پس حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی انہیں مدینہ سے نکالنے کا حکم کر دیا۔ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کفار اور مشرکین اور ان کی بات کو بالکل نہیں ماننا، اور آپ اللہ پہ تقوی اختیار کیجیے۔ اس میں ایک اور بڑی کمال کی بات ہے جسے امام النصفی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ آیت مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے یا ایہا النبی، اس پہ وہ ایک نقطہ بیان فرماتے ہیں وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ يَا محمد، اللہ نے اس آیت کا آغاز کیا ہے اے نبی کہہ کے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے محمد، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کما قال یا آدم یا موسیٰ، اللہ نے باقی انبیاء کو مخاطب کیا نا تو کہا یا داؤد یا آدم یا موسیٰ، ان کے نام لے لے کے کہا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضل اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی
آپ کے شرف کی طرف یہ بات اشارہ کرتی ہے کہ اللہ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نام کے ساتھ مخاطب نہیں کیا. وتصریحا باسمہ فی قولہ محمد الرسول اللہ ونحوہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام صراحت کے ساتھ اپنے اس فرمان میں ذکر کیا محمد الرسول اللہ، اور اس جیسی دیگر آیات میں کہ کبھی بھی اکیلا نام نہیں لیا حضور کا. تو اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک لینے کے آداب اللہ نے بتائے ہیں کہ جب میرے نبی کو پکارو تو یا محمد نہ کہو، میرے نبی کو جب پکارنا ہو تو یا رسول کہو، یا نبی کہو. حضور کو حضور کی صفتوں کے ساتھ پکارو، اور اگر نام اکیلا لینا بھی ہو تو صرف اکیلا نام نہ لو. جیسے امام نصفی فرماتے ہیں کہ بعض مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے حضور کا نام نامی لیا بھی تو کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو اللہ تعالیٰ نے روکھے انداز میں لینے سے منع فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی اپنی ایک سنت کے طور پہ اسے قرآن میں اسٹیبلش کیا ہے کہ میرے نبی کو پکارنا ہو تو میرے نبی کی مبارک صفتوں کے ساتھ پکارا کرو، یا ایھا النبی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ احزاب آیہ نمبر 2، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور آپ اسی فرمان کی پیروی جاری رکھیے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کو وحی کیا جاتا ہے. اب یہ جیسے گزشتہ آیت میں یہ واضح ہو گیا کہ کچھ لوگ آئے قریش میں سے جو بعد میں الحمدللہ جو اسلام لے کے آئے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ عہد کے بعد ابھی اسلام نہیں لے کے آئے تھے، تو انہوں نے اس طرح کا مطالبہ رکھا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے وہ نازل فرمائی، اور پھر اگلی آیت میں کہا حبیب ان کی باتوں کو آپ توجہ نہیں دیجیے، آپ وہ کرتے رہیے جو اللہ نے آپ کے ذمہ کیا ہے. اور حقیقتاً رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فریضے کو کیا خوب سر انجام دیا کہ عرب سے شرک کی مکمل طور پہ نفی ہو گئی، عرب میں اہل کتاب بچ گئے، مشرکین ختم ہو گئے. یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کا اعجاز ہے. توحید کو اسٹیبلش کر دیا، توحید کو ثبت کر دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. آگے آئیے سورہ احزاب آیہ نمبر 6، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. فرمایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے ساتھ ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ان مومنوں کی مائیں ہیں. اس میں اب دو باتیں آ گئیں. پہلی بات، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ذات اقدس کے بارے میں یہ فرمان کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین، یعنی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ مومنوں کی جانوں کے ان سے زیادہ قریب ہیں. اس میں امام ثعلبی رحمہ اللہ آپ نے قول فرمایا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں پر اپنے نفس سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ ان پر جو چاہے حکم کریں، اور آپ کا حکم ان کے اوپر جائز ہے. کہ جو مومن کا اپنی جان کے اوپر حق ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن کی جان پر جو مومن کا اپنا حق ہے، حضور مومن کے اس حق سے زیادہ مومن کی جان پہ حق رکھتے ہیں. جو حق ایک مومن ہونے کے ناطے اینی ون امنگ اس، کوئی بھی مومن جو اپنی جان پہ جو سمجھتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، تو اس کے لیے اللہ نے کہا کہ اے لوگو، تم اپنے اوپر اپنا جو حق سمجھتے ہو نا کہ یہ میری جان ہے، یہ میں ہوں، یہ مجھ پہ میرا یہ حق ہے، فرمایا جو تم پہ تمہارا حق ہے نا، نبی کا تم پہ تمہارے حق سے زیادہ حق ہے. تو پہلا حق تمہاری جان پہ کس کا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور اس لیے اس پہ پھر آگے مختلف اقوال بھی بزرگوں نے اور لوگوں نے کیے ہیں، جس میں یہ بھی کیا گیا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر معاملے میں ان پہ زیادہ حق رکھتے ہیں، دین کے معاملے میں بھی اور دنیا کے معاملے میں بھی. اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں مومن کا جو اس آیت مبارکہ کی روشنی میں تعلق ہے، وہ ہونا ہی یہی چاہیے کہ ایک مومن پہ سب سے زیادہ جس چیز کا احساس طاری ہونا چاہیے وہ تعلق بالرسول کا احساس ہونا چاہیے کہ مجھ پہ، میری جان پہ یہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد
اگر کسی ذات گرامی کا حق ہے تو وہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے۔ یہ وہ بنیادی بات ہے جو ہمیں دنیا کی باقی اقوام سے ڈسٹنگوش کرتی ہے۔ باقی لوگ اپنے انبیاء کے ساتھ اس طرح کمیٹڈ نہیں ہیں کہ their lives and their deaths are for their Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and الحمدللہ so proudly we claim that کہ میرا جینا مرنا کس کے لیے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ کیوں؟ کہ مجھ پہ، میری اپنی جان پہ مجھ سے زیادہ میرے نبی کا حق ہے۔ دوستو، یہ وہ سٹیٹس ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جسے دنیا سمجھنے سے قاصر ہے کہ مسلمان اس ذات گرامی سے اس قدر والہانہ محبت کیوں کرتے ہیں۔ اگر آج ایک مومن کے طور پہ ہماری کچھ ذمہ داری بنتی ہے تو وہ یہ کہ جو لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے نا، ان کو اخلاق سے، حکمت سے، پیار سے یہ بات سمجھانی ہے۔ آپ کو نہیں معلوم ہم اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ وہ لوگ بھی کرتے ہوں گے اپنے انبیاء سے محبت، وہ ضرور کرتے ہوں گے اپنے انبیاء سے محبت، مگر دیکھیے میں تو اپنے اوپر اپنے حق سے سرنڈر کر کے نبی کے حق کو اپنے اوپر تسلیم کرتا ہوں۔ اس سے بڑھ کے میں کیا بات کر سکتا ہوں؟ اس سے بڑھ یعنی اپنے سے مراد میں فرد نہیں ہے، اس سے مراد میں سے مراد ایک پوری نیشن کا یہ ایک کنفیشن ہے، یہ پوری نیشن کا ایک ایمان ہے، وہ نیشن جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتی ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قال بعض العلماء العارفین هو اولا بهم من انفسهم لان انفسهم تدعوهم الى الهلاك وهو يدعوهم الى النجاة۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس میں بعض عارفین نے یعنی اولیاء اللہ نے بھی ایک تعویل کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کی جانوں سے بھی زیادہ رسول ان پہ حق رکھتے ہیں، ان کے نفسوں سے زیادہ ان پہ حق رکھتے ہیں۔ اب جو نفس ہے یہ صوفیاء کی میننگ میں آ کے یہ صرف یعنی لٹرل جان اور لٹرل باڈی اور لٹرل فزیکل بینگ اور اپیرنس نہیں رہ جاتا، بلکہ صوفیاء کے نزدیک جو نفس ہے یہ سیلف کے طور پہ آ جاتا ہے، یعنی سیلف which is hidden inside of us، جسے وہ بیس سیلف کہتے ہیں، نفس امارہ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ لِأَنَّ أَنفُسَهُمْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهَلَاكِ، اللہ کے بنیادی فرمان کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری جو دو چیزیں ہیں نا، ایک تمہارا نفس ہے اور ایک نبی ہے۔ نفس کی نہ ماننا، کیوں؟ نفس کیا کرتا ہے؟ نفس تمہیں ہلاکت کی طرف بلاتا ہے۔ نفس کی پیروی میں چلو گے نا، نفس کی پیروی میں نفس تمہیں ہلاکت کی طرف لے کے جائے گا۔ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى النَّجَاةِ، لیکن نبی کی پیروی میں چلو گے، نبی تمہیں نجات کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اس میں راستے کا تعین ہے کہ تمہارے لیے راستہ کیا ہے۔ راستہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طے کر دیا، ہمارا وہی راستہ ہے۔ اور جیسا کہ آگے چل کے امام قرطبی رحمہ اللہ آپ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان مبارک بھی لکھا کہ انا آخذ بحجزکم عن النار وانتم تقتحمون فیها تکحم الفراش۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں آگ سے روکنے والا ہوں، اور تم آگ میں یوں چھلانگے لگاتے ہوئے جا رہے ہو جس طرح پتنگے آگ کی طرف لپکتے ہیں، جس طرح پتنگے آگ کی طرف لپکتے ہیں۔ حضور نے کہا کہ تم اس طرح آگ کی طرف لپکتے ہو اپنے آپ کو لے کے، کیونکہ میں تمہیں آگ سے روکنے والا ہوں۔ تو اس سے مراد صوفیاء کرام نے یہ لی ہے کہ جو ہم اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، اپنے نفس امارہ کے پیچھے چلتے ہیں، اس سے ہمیں اپنے آپ کو روک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی طرف لے کے آنا ہے۔ اس میں آگے جو ارشاد مبارک ہے وہ ازواجہ امہاتہم، اس فرمان مبارک کے بارے میں ایک بہت ہی واضح اصول ہم سب کی نظروں میں ہے، جس پہ تقریباً تمام مفسرین نے جو قول کیے ہیں، وہ مختلف اقوال ہیں، لیکن ان سب کا جو کرکس اور مفہوم ہے، اگر میں اسے اپنے لفظوں میں بیان کر سکوں تو وہ یوں ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات ہیں، اے مومنو، وہ تم سب کی مائیں ہیں۔ تو جس طرح اپنی ماں سے نکاح جائز نہیں ہوتا، اس طرح حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے ساتھ بعد میں مومنین میں کسی کے لیے بھی جائز نہیں تھا ان آیات مبارکہ کی روشنی میں۔ اور یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کی اس شان اور اس عظمت کو بیان کرتی ہیں جو انہیں دنیا کے اندر ممتاز مقام عطا کرتا ہے کہ دنیا کی کوئی عورت حضور علیہ السلام کی
ازواج مطہرات کی طرح نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام کی ازواج کے بارے میں جب ہم سوچیں نا، یہ سوچ کے بات کرنی چاہیے، ہم اپنی ماں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اب اس سے پیچھے کیا کہا؟ نبی کا حق تمہارے اوپر تمہاری اپنی جانوں سے زیادہ ہے۔ یہ مفسرین نے، کیونکہ یہ لکھا نہیں ہے، مگر جس قدر انہوں نے عظمت ہمارے سینوں میں بیدار کی ہے نا امہات المومنین کی، میں نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا حق ہماری جانوں پہ ہم سے زیادہ ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہم مومنوں کی مائیں ہیں، اور ان ماؤں کا احترام ہمارے اوپر اپنی سگی ماؤں سے زیادہ واجب ہے۔ ان ماؤں کا ہم اتنا ادب کریں، وہ نظر میں وہ احترام رکھے، اپنی زبان میں وہ احترام رکھے۔ کوئی شخص اپنی ماں کے بارے میں برا کہتا ہے، کوئی شخص اپنی ماں کے بارے میں برا سوچتا ہے، کوئی شخص اپنی ماں کے بارے میں بدگمانی رکھتا ہے، کوئی شخص اپنی ماں کی غیبت کرتا ہے، کوئی شخص اپنی ماں پہ تہمت یا بہتان لگاتا ہے، نہیں نا، یہ مومنوں تمہاری وہ مائیں ہیں جن کا حق تمہارے اوپر تمہاری اپنی سگی ماؤں سے بھی زیادہ ہے۔ کیوں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، اور قرآن کہتا ہے مومنوں یہ تمہاری مائیں ہیں۔ اس لیے یہ وہ مقام ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ جو ازواج مطہرات کا معاملہ ہے، جو حضور کے اہل بیت کا معاملہ ہے۔ اس بارے میں دوستو بڑی بڑی احتیاط چاہیے، بڑا ادب چاہیے، بڑا ادب چاہیے۔ ادب چھوٹا، ایمان گیا۔ علم ہو سکتا ہے، حلیہ ہو سکتا ہے، کوئی دعویٰ ہو سکتا ہے، کوئی لقب ہو سکتا ہے، کوئی شجرہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر ادب نہیں ہے نا، ایمان نہیں ہے۔ ایمان ادب سے آتا ہے۔ ادب کس کا؟ رسول کا ادب، اور رسول سے منسوب ان پاک نفوس قدسیہ کا ادب جو اللہ نے خود اپنی کتاب میں سکھایا، حضور کے اہل بیت کا ادب، حضور کے صحابہ کا ادب، اور حضور کی ازواج یعنی ہماری ماؤں کا ادب۔ یہ تو ادب ہے۔ دین کیا ہے؟ دین سارا ادب ہے۔ ادب، احتیاط، حسن نظر، حسن کلام، حسن گمان، یہ سب چیزیں یہ ادب کا حصہ ہیں۔ آگے آئیے، سورہ احزاب کی وہ جامع ترین آیت جو ہر مومن کے سینے پہ نقش ہونی چاہیے۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ فی الحقیقت تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے کی اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ کس کے لیے؟ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس کی تشریح میں اس حصے کی اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں، علماء سے، بچپن سے، استادوں سے، والدین سے ہم یہ آیت سنتے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ حیات ہے، ایک رول ماڈل ہے۔ حضور سے بڑھ کے کوئی رول ماڈل نہیں ہو سکتا۔ انسان کامل سے بڑھ کے کیا رول ماڈل ہوگا؟ تو اس لیے یہ تو ہمارے لیے یہ بات لازم ہے کہ ہر طریقے عمل ہمارا ایسا ہونا چاہیے جو حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ سے مطابقت رکھتا ہو۔ اس میں تین چیزیں جو ہے نا وہ بڑی اہم ہیں۔ ایک، لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، اللہ سے ملاقات کا اشتیاق رکھتا ہے، آخرت میں اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، یعنی جو اللہ کا طالب ہے، جو اللہ کی طلب میں چلنا چاہتا ہے، اس کے لیے حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ ایک بہترین نمونہ ہے۔ مشکلات میں، تنگیوں میں، امتحانوں میں کس طریقے سے استقامت سے کھڑے ہونا ہے، تو یہاں یہ بتایا کہ اس کے لیے اگر تمہیں کوئی راستہ مل سکتا ہے تو نبی علیہ السلام کی زندگی میں مل سکتا ہے۔ اگر تمہیں اللہ کی طلب ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا حضور علیہ السلام کے نمونہ عمل کو اختیار کرنے کے لیے سب سے بہترین انسان کون ہے جو حضور کے نمونہ عمل کو اختیار کرے؟ وہ بندہ جو اللہ کی طلب رکھتا ہے، والیوم الآخرہ، اور جس کے دل میں آخرت کی اچھے انجام کی توقع ہے،
آخرت میں اچھا انجام چاہتا ہے، قیامت پہ یقین رکھتا ہے۔ ایمان کی بنیادی بات جو ہے وہ آخرت کے اوپر آ جاتی ہے کہ تم اس زندگی میں جو کچھ کر رہے ہو وہ آخرت کے لیے کر رہے ہو۔ اور اگلی بات کیا کہ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ یہاں اللہ نے اپنے ذکر کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ شریف پہ عمل کرنے کے ساتھ بیان کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے لیے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس میں بہترین نمونہ حیات پایا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی ایک ہمیں سبق ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پہ عمل کرنے کے لیے ہمیں کثرت سے ذکر کی ضرورت ہے، قلبی ذکر کی، کثرت کے ساتھ، ہر سانس کے ساتھ، ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے اندر اللہ کا اشتیاق پیدا ہوگا، ہمارے اندر حضور کا اشتیاق پیدا ہوگا، اور اللہ کا ذکر کرتے 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 جسم میں ایسی پاکی پیدا ہو جائے گی کہ حضور علیہ السلام کا اسوہ شریف خود بخود ہمارے جسموں پہ ایک لباس کی طرح چڑھتا چلا جائے گا۔ یہ اللہ کے ذکر کی برکت ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ فی الحقیقت تمہارے لیے رسول کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے۔ کس کے لیے؟ لمن، کس کے لیے؟ آگے دو باتیں فرما کے کہا ذکر اللہ کثیرہ، جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ پہلی بات کیا؟ کانا یرجو اللہ، جو اللہ کی طلب رکھتا ہے، اور یوم الآخرہ، جو آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، آخرت کے لیے یعنی اچھی عاقبت کی امید رکھتا ہے، قیامت کے بپا ہونے پہ ایمان رکھتا ہے، اور جو تفصیلات قرآن نے اس کی بیان کی ہیں، سنت میں اس کی بیان ہوئی ہیں، ان پہ یقین رکھتا ہے۔ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ تو دوستو آئیے، اولیاء کاملین کی تعلیمات کا بھی خلاصہ یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و سنت پہ عمل کرنے کے لیے قلبی ذکر کو اختیار کیا جائے، کثرت سے ذکر کو اختیار کیا جائے، وہ حضور کے اور قریب کر دیتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔